السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سن 240 ہجری کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو حرم پاک میں فجر کی اذان ہو رہی تھی اور لوگ اپنے گھروں سے سحری کھا کے فجر کی نماز کے لیے حرم کی طرف جا رہے تھے۔ پورے مکے میں صرف ایک شخص تھا جس کی عمر 46 سال تھی، جو فجر کی نماز میں نہیں جا رہا تھا اور اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے وہ اپنے گھر میں تھا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج تیسرے دن بھی اس نے بھوکے پیٹ اور اس کے گھر والوں نے بھوکے پیٹ روزہ رکھ لیا۔ بہرحال روزہ رکھنے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، لبابہ اس کا نام تھا، کہا لبابہ لبابہ۔ ایک عورت کہ جس نے میلے کچیلی ایک قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ باہر اس کے پاس آئی اور کہا کہ لاؤ قمیض مجھے دے دو۔ بیوی نے اپنی قمیض اتاری اور شوہر کو دی، اور شوہر کے پاس جو کپڑا تھا پھٹا پرانا وہ اتار کے اپنی بیوی کو دیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ابو لبابہ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ 3 دن سے بھوکے مسلسل روزے پہ روزہ رکھے جا رہے ہیں، لہٰذا آج ضرور کچھ لے آنا۔ میری تو خیر ہے، لیکن گھر میں جو 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک میری ساس ہے یعنی اس کی ماں، اور ایک میں، 8 ہم عورتیں ہیں، تو میری تو خیر ہے لیکن ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ جی بالکل انشاءاللہ کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر سے رزق کے معاش کے لیے باہر نکلتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے مکے کی گلیوں میں تو لوگ فجر کی نماز ادا کر کے گھروں کو جا چکے تھے، کیونکہ سورج طلوع ہو چکا تھا، اور یہ اپنے رزق حلال کی تلاش میں مکے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ جب خوب گرمی ہو گئی، اور مکہ کی گرمی آپ تو جانتے ہی ہیں، بہرحال جب گرمی زیادہ ہو گئی تو یہ ایک مکان کی دیوار کی جو سایہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ گیا۔ تھک ہار کے 3 دن سے بھوکا شخص اور پھر مکے کی گرمی میں وہ گھوم رہا ہو رزق کے لیے، مزدوری کے لیے، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ جو ہی وہ دیوار کے سائے میں بیٹھا تو اچانک اس کے پاؤں کو کسی چیز نے چھو لیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا کہ شاید کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ نہ ہو، لیکن جب دیکھنے لگے کہ پاؤں کو کسی چیز نے چھوا ہے لیکن حرکت کچھ نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس کو کریدنے کی کوشش کی تو ایک تھیلی ان کو نظر آئی، اور تھیلی کو جب کھول کے دیکھا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی ان کو ملی۔ اب یہ سب چیزیں بھول چکے تھے اور آیا خیال کہ اب گھر چلتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دیندار شخص تھا، فوراً خیال آیا کہ گمشدہ چیز کیسے تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے، جب تک کہ 1 سال جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا پھر جا کر کہیں یہ حلال ہوگی۔ تو فوراً اپنا خیال جھٹک دیا اور کہا کہ میں رزق حلال ہی کماؤں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فوراً دوسرے لمحے میں شیطان کا دوسرا حملہ ہوا کہ بھائی یہ چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ یہ بھی خیال دل میں آیا، لیکن پھر دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر چیز کو نہ اٹھاتا تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اب اٹھا چکا ہوں، اب تو یہ میری ذمہ داری ہے اس کے حقدار تک پہنچانا، میں اس سے سبکدوش کیسے ہو سکتا ہوں۔ بہرحال تھیلی اٹھائی، گھر چلے گئے۔ گھر بیوی نے پوچھا کہ ابو لبابہ ابو غیاث کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے سوچا بیوی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ بیوی بھی دیندار تھی، لیکن اتنی صبر والی عورت نہیں تھی کہ جتنا صبر اس کے شوہر کو تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور ہمارے گھر میں حالات بہت برے ہیں
اور آپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں تو مردار تک حلال ہو جاتا ہے، تو جائیے بازار سے کچھ لے کر آئیے۔ انہوں نے کہا خبردار، اگر اس تھیلی کو تم نے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر کی تو تمہیں طلاق۔ وہ بیچاری خاموش ہو گئی۔ انہوں نے تھیلی گھر پہ رکھی اور گھر سے نکل آئے اور حرم میں پہنچے کہ دیکھا ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ میری ایک تھیلی جس میں 1000 دینار ہے وہ کہیں گر گئی ہے، اگر کسی کو ملی تو مجھے واپس کر دیں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو یہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے اے نوجوان، ہمارا جو ملک ہے یہ تھوڑا خستہ حال ملک ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، پسماندہ ہے، تو ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل گئی ہو، لہٰذا آپ اس پر انعام رکھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی تھیلی واپس کر دے۔ کہا کہ کتنا انعام ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم 100 دینار رکھ دیجئے۔ وہ جوان نے کہا کہ نہیں، میں کوئی انعام نہیں رکھوں گا، میں اس معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں اور قیامت کے دن میرا اور اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ کہہ کر دونوں جدا ہو گئے۔ طبری کہتے ہیں جو اس وقت حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب شیخ کی اور اس جوان کی میں نے بات سنی تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ تھیلی اس شیخ کے وہی ملی ہو۔ بہرحال وہ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا، حرم میں وہ شخص آواز لگا رہا ہے، پھر یہ اس کے پاس پہنچے، کہا کہ بھائی میں نے کل آپ سے کہا تھا 100 دینار، لیکن 100 نہیں تو کم سے کم 10 دینار انعام رکھ دو، ہو سکتا ہے کوئی خوف خدا رکھنے والا آپ کو دے جائے۔ نوجوان نے پھر وہی کہا کہ نہیں، میں کوئی انعام نہیں رکھوں گا، میرا اور اس کا معاملہ قیامت میں ہوگا۔ یہ پھر مایوس ہو کے گھر چلے گئے۔ تیسرے دن آئے تو یہی معاملہ ہوا، اور تیسرے دن انہوں نے کہا کہ بھائی 1 ہی دینار انعام پہ رکھ دو، لیکن وہ نوجوان تیار نہ ہوا، کہا نہیں، میرا اور اس کا معاملہ قیامت میں ہوگا۔ اب یہ مایوس ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ طبری کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب گھر میں پہنچے اور اس شخص نے گھر سے تھیلی نکال کر لائی، اور جب اس تھیلی کو کھولا گیا اور اس کے دیناروں کو ڈھیر کیا گیا تو اس کی جو بہنیں اور بیٹیاں تھیں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 1000 دینار اس میں تھا۔ اس نوجوان نے پورے دینار گنے، اس کے دینار پورے تھے، اور اس نے وہ دینار اپنے مونڈے پہ رکھے اور گھر سے نکلنے لگا۔ جب وہ گھر سے نکل گیا تو اس کی بیوی نے، جو ابو غیاث کی بیوی تھی لبابہ، اس نے جب دیکھا تو وہ ایسے دیکھ رہی تھی اور ایسے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں جیسے کہ اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا۔ بہرحال کیا کر سکتے تھے، وہ نکل گیا، انہوں نے دروازہ بند کیا۔ طبری کہتے ہیں کہ میں بھی جانے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پھر دروازے میں ٹھک ٹھک ہوئی۔ اس بوڑھے شخص نے آ کے دروازہ کھولا اور دیکھا وہ نوجوان جو تھیلی والا تھا وہ سامنے کھڑا ہے، اور کہنے لگے کہ بھائی کیوں آئے ہو، کوئی آپ کو پریشانی ہو گئی، کوئی دقت ہو گئی، کیسے آنا ہوا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب میرا باپ اس دنیا سے جا رہا تھا وہ 3000 دینار ورثہ میں چھوڑ کے گیا تھا، اور اس نے کہا تھا 1000 دینار کا گھوڑا خریدنا جس پر بیٹھ کر تم حج کرنے جانا، اور 1000 دینار خراسان سے لے کر مکہ تک جو سب سے زیادہ غریب آدمی ہوگا اس کو دینا، لہذا خراسان سے لے کر مکہ تک میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ غریب میں نے آپ کو پایا ہے، لہذا یہ 1 دینار آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ تھیلی رکھ کے چلے گئے۔ طبری کہتے ہیں کہ میں بھی جب جانے لگا تو اس بوڑھے شخص جو ہے مکان مالک، وہ پیچھے سے آیا اور مجھے پکڑ لیا اور کہا میرے ساتھ آؤ، اور گھر میں لے کر گیا اور کہنے لگا کہ تم ہمارے حال سے واقف ہو گئے ہو، لہٰذا اب آؤ ہمارے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اس بوڑھے شخص نے گھر والے سب آدمیوں کو اس طرح گول دائرے میں بٹھا لیا اور تھیلی کھول کر ہر ایک کے ہاتھ پر 1 دینار رکھنے لگا، یعنی 9 تو وہ گھر والے تھے، 9 دینار، اور 10واں طبری کہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ پہ رکھتا جاتا۔ اس طرح وہ 1 دینار بانٹتا رہا اور ہر ایک کو 100 دینار حصے میں ملے۔ اللہ اکبر۔ طبری کہتے ہیں کہ اس دن پھر وہ شخص بازار میں گیا اور سودا سلف خرید کے لایا۔ اس دن اس کے گھر میں کئی دنوں کے بعد
آج افطاری میں اس کے گھر مل کر بھرپور افطاری کے لیے اس کے گھر والے بیٹھے تھے، جو آج پیٹ بھر کر افطاری کرنے والے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس بوڑھے شخص نے افطاری کی اور وہ اٹھ کر کہیں جانے لگے، ان کی بیوی لبابہ کہنے لگی، ابو غیاث کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کسی غریب شخص کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ ایسا شخص جس کے لیے افطاری کے لیے کوئی سامان نہ ہو، اور میں اس کو ڈھونڈ کے اپنے ساتھ افطاری میں شامل کرنے کے لیے لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے رزق حلال کی برکت۔ جب اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا تو اللہ نے کتنی وافر مقدار میں اس کو رزق حلال عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اس واقعہ سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ ضرور اس بات کا اظہار کریں گے اور لکھیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر بھی ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔